جو دین پر زندگی ہمیں لائے گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی ہے اس محنت کے ساتھ اگر ہم جڑ گئے اپنے مقام پر اپنی مسجدوں کو ہم نے ویسے آباد کر دیا جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی مسجد کو نمونہ بنایا تھا. اگر ہم نے بھی نیت کر لی کہ اپنے گاؤں کی مسجد کو مسجد نبوی والے اعمال سے سجائے, اللہ کے نبی نے مسجد کو 6 سال تک روشنی بھی نہیں تھی. کیا لوگ ایمان میں آ رہے تھے, نماز سیکھ رہے تھے, سورہ فاتحہ سیکھ رہے تھے, سورتیں سیکھ رہے تھے. کسی نے کوئی سوچا تک نہیں کہ سب کے گھر میں ایک تو چراغ ہے, اللہ کے گھر میں کوئی چراغ نہیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہونے دی. ایسے اعمال سے سجی رہتی تھی اللہ کے نبی کی مسجد, ایسے اعمال ہوتے رہتے تھے کہ فرصت میں جیسے کاری با کارباری کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آج دوپہر کا کھانا نہیں کھایا, کھیت والے کو پتہ بھی نہیں چلتا آج دوپہر کا کھانا نکل گیا کھانا نہیں کھایا. اس طرح مسجد نبی میں پتہ بھی نہیں چلتا تھا صبح سے شام کیسے ہو گئی. ایسے اعمال سے مسجد سجی ہوئی تھی. 6 سال کے بعد ایک صحابی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے گھر میں دیکھا میرے 4 چراغ, اللہ کے گھر میں ایک بھی چراغ نہیں. یہ پہلا چراغ لا کے مسجد نبوی میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا کے رکھا ہے. تو مسجدوں کو ماربلوں سے اور آرائش اور آسانیوں کے تھے, آج مسجدیں جو ہے آرام دہ ہو گئی اور نمازیں بے خیال ہو گئی. اتنا آرام ملا کہ نماز میں نیند ہی آ گئی. پہلے تو لوگ نماز میں غافل ہوتے تھے, اب تو نماز سے ہی نماز میں غافل ہو جاتے ہیں کہ کون سی رکعت ہے. اتنا آرام ملا. اور وہاں کیا تھا مسجد نبوی کے اندر میں, کیسے اعمال تھے کہ جو آتا تھا جس جیسے بھی حالات میں آتا تھا اس مسجد سے ایمان کا نور لے کے جاتا تھا. اندھیری مسجد میں ایمان کی روشنی لے کر کے نکلتا تھا. جو آتا تھا خیمے میں باندھ دیا جاتا تھا, 3 دن ہمارے نبوت کو دیکھتا تھا. مسجد نبی میں قرآن کا سیکھنا, دین کا سیکھنا, پڑوسی کا حق, ماں کا حق, باپ کا حق, ایسے حقوق سیکھتا تھا. ایسی زندگی کہ رسی کھلتے ہی اس کے اندر سے کفر کی گرد ساری دکھائی کھل جاتی تھی اور کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول. ایسی دکھائی کھلتی کہ کیا کیا, پیسی نہیں تھی, جیسی نہیں تھی, جیل کسٹڈی, پولیس کسٹڈی نہیں تھی, ایک کسٹڈی تھی. کیا تھی؟ ایم سی تھی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسٹڈی تھی کہ ان کے دائرے میں آ گیا اور 3 دن یہاں مسجد والے اعمال کو سنا, بدل گیا. ایک صحابی, ایک شخص آئے, انہوں نے ارادہ کیا مکے میں لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مت بیٹھنا, اگر بیٹھو گے تو تم کیا ہوگا, گمراہ ہو جاؤ گے. تو انہوں نے کان میں روئے ڈالے کہ میں ان کی نہ بات سنوں گا نہ مجھ پہ کوئی اثر ہوگا. مسجد میں آیا, خیال ہوا اعمال چل رہے تھے, ہمارے مسجد, ہمارے نبوت, ہمارے ہدایت. جیسے اے سی کھلتے ہیں ساری مسجد ٹھنڈی, وہاں مسجد میں اعمال ایسے چلتے تھے کہ کافر کا بھی دل ٹھنڈا, یہاں باہر سے ٹھنڈے کی فکر, وہاں اندر سے ٹھنڈے کرنے کی فکر ہوتی تھی کہ کان سے رونا سرکاری, اطمینان مل رہا ہے. یہاں اطمینان ملا تو یہاں کی بے چینی, کھوپڑی میں جو بے چینیاں تھیں, کیا ہوگا, مجھے گمراہ ہو جاؤں گا, برباد ہو جاؤں گا, کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے دین بابا باپ دادا کے دین سے ہٹ جاؤں گا. تو یہ ساری کھوپڑی ٹھنڈی ہو گئی. کائے کا ایسی اطمینان اندر سے ٹھنڈا کہاں کی ملی, اعمال نبوت. مسجد والے اعمال سے دل کو ٹھنڈک ملی, کانوں سے رویاں نکالی. اب جب کان میں بات پڑی تو کہا نہیں, بات تو ان کی سننا حق ہے, کوئی بات نہیں, اچھی لگے گی تو کروں گا. کہ مجھے حالانکہ بالکل نفرت تھی, میں سننا نہیں چاہتا تھا. اور جب اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور اس پہلی مجلس میں ایمان قبول کیا ہے, ایسا قبول کیا
یہ اعمال، یہ وہ طریقہ ہدایت ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دے کے گئے کہ مسجدوں کے ماحول میں لانا، مسجدوں کے ماحول میں ایمان والوں سے ایمان کا مذاکرہ۔ مسلمان کی مسجد آباد رہے گی، یاد رکھو، مسلمان کی بستی آباد رہے گی، مسلمان کی مسجد ویران رہے گی تو ساری بستی ویران رہے گی، مسلمانوں کے ملک کی مسجدیں ویران رہے گی، کتنی بڑی حکومت مسلمانوں کی ہو، کتنی بڑی طاقت مسلمانوں کی ہو، لوگوں کے پر کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ سارے کے سارے بربادی ہوں گے۔ ساری دنیا کی جتنی بھی مسجدیں ہیں سب کا تعلق بیت اللہ سے ہے، اس لیے بیت اللہ جو جس میں کعبہ شریف ہے، اس مسجد کا نام کیا ہے؟ ام المساجد، مسجدوں کی ماں۔ پوری دنیا کی ساری مسجدوں کا قبلہ کدھر ہے؟ کدھر ہے بھائی؟ کعبۃ اللہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف ہے، پشچم کی طرف، تو ہمارے ملک میں پشچم ہے، پوری دنیا کا الگ ہے، مگر سب کا رخ ایک بیت اللہ کی طرف ہے، اور قیامت میں یہ ساری مسجدیں، یہ ساری بیت اللہ میں جا کے ضم ہو جائیں گی۔ اس لیے پتہ چلا کہ ہر مسجد، ہر بیٹے کا، ہر بچے کا ماں سے تعلق ہوتا ہے، کہ جو اپنے مسجدوں میں اللہ کے گھر سے آنے والی برکتیں، اللہ کے گھر سے آنے والی رحمتیں جو دنیا میں بیت اللہ کے لیے پر آئی ہیں اور بیت اللہ سے ساری دنیا میں جا رہی ہیں، اگر اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے، اپنی مسجدوں میں اگر بیت اللہ کی برکتیں لینا چاہتے ہیں تو مسجد میں وہ اعمال کو زندہ کریں جس سے بیت اللہ کی برکتیں قیامت تک کا اللہ کا وعدہ ہے آپ کو ملتی رہے گی۔ اور بیت اللہ کی برکات میں علماء کرام نے 3 بڑی برکتیں لکھی، ایک زمزم، دوسرا ابراہہ کا لشکر، اور تیسرا جب ابراہیم علیہ السلام نے مسجد بنائی، بیت کعبۃ اللہ کو بنایا، تو اللہ کا حکم آیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، بلائیے لوگوں کو۔ تو کیسے بلاؤں؟ دور دراز تک بالو ریگستان، کوئی انسان کا پتہ نہیں، آبادی دور دراز تک نہیں، فرمایا آواز لگانا آپ کا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اللہ نے ہر مخلوق تک اس آواز کو پہنچا دیا، یہاں تک کہ عالم ارواح تک کو پہنچا دیا۔ تو مسجد کو آباد کرنے کا پیغام لبیک اللہم لبیک تو ہم کر کے آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر۔ اب برکتیں لینا چاہتے ہیں، اور اللہ کے جو وعدے ہیں مسجدوں کے آباد کرنے والوں کے ساتھ، کہ مسجد کی آبادی پر پورا رسالہ لکھا ہے علماء کرام نے، کہ جب مسجد کی آبادی کے تحت ان اعمال کو مسجد سے مزین سجایا جائے گا، ان اعمال کو مسجد میں آپ زندہ کرو گے۔ آج ہم نے نماز کے لیے صرف مخصوص کر لیا، مسجد کس لیے ہے؟ نماز کے لیے، اس کے بعد تالا مار دیا، کیوں؟ نماز نہیں ہے نا تو کہے نا مسجد کھلا رہے گا۔ بولے آدمی تو آتا نہیں، کیا کرے، بھیڑ بکری گھس جاتا ہے، کیا گھس جاتا ہے؟ ہاں، گائے گھس گئی، امام صاحب بچہ ہے گائے کا، چھوڑ دیجئے، مسجد میں گھس گیا، غلطی سے گھس گیا، جانور نہ ہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت کبھی ہم کو دیکھے ہیں، یہ تو جانور ہے غلطی سے آ گیا، کبھی ہم کو دیکھے ہیں، ہم مسجد آئے ہیں، میں ایسا غلطی ہم نہیں کرتے، تو بیچارہ جانور بھول سے کرتے ہیں۔ عجیب حالات ہیں دوستو بزرگوں، ہفتوں ہفتے مسجدیں بنی ہوئی ہیں، مسجد تو بنا دی، پل بھر میں ایمان کی حرارت